نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 16 دسمبر سانحہ پشاور 2014۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہولناک دن تھا جب دہشت گردوں نے ننھے بچوں پر گولیاں برسائیں، جنہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ وہ ایسے کسی حملے کا نشانہ بنیں گے۔ وہ شہید بچے خاک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں دفن ہیں۔ وہ معصوم بچے مردہ نہیں بلکہ زندہ جاوید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جناب علی، موت تو جسموں کو آتی ہے، جذبوں کو نہیں۔ موت تو دلوں کو آتی ہے، دھڑکنوں کو نہیں۔ وہ شہید آج بھی زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے حوصلوں میں اور ہماری فکر میں۔ یہ قوم ان شہداء کی ماں کو سلام پیش کرتی ہے جو اپنے بچوں کی شہادت پر فخر کرتی ہیں۔ شعر ہے، پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے، کل میری آنکھوں نے پھولوں کا جنازہ دیکھا۔ 16 دسمبر کو دہشت گردوں کا یہ گمان تھا کہ وہ ایسی بے رحم کارروائی کر کے ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبڑ مٹاتی ہے، جو ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم ٹینک سے کب گھبراتے ہیں۔ جناب والا، اس سانحہ نے یہ ثابت کیا کہ اس قوم کا بچہ بچہ بھی ضرورت پڑنے پر جان کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قصہ درندگی کا سناؤ نہیں مجھے، خود اپنے ساتھ ساتھ رلاؤ نہیں مجھے۔ جانے کہاں گئی ہیں میری سب سہیلیاں، میں تھک گئی ہوں کوئی اٹھاؤ نہیں مجھے۔ بس کہہ دیا ہے کہ اب مجھے جانا نہیں اسکول، میں سو رہی ہوں ماں جگاؤ نہیں مجھے۔ ان قاتلوں کے چہرے میرے دل پہ نقش ہیں، منظر وہ پھر خدارا دکھاؤ نہیں مجھے۔ مٹی میں اب جو ملنا ہے پھر اہتمام کیوں، صفتر یہ کہہ دو ان سے سجاؤ نہیں مجھے، سجاؤ نہیں مجھے۔ ماں اچھی طرح تیار کرنا آج میرا آخری دن ہے، بہت سا پیار کرنا آج میرا آخری دن ہے۔ سب بہنوں کی محبت آج مجھ کو ہی دے دو، دل و جان نثار کرنا آج میرا آخری دن ہے۔ ابو ہیں، امی، بہن، بھائی ہیں سارے، مجھ کو نہ شمار کرنا آج میرا آخری دن ہے۔ تمہیں ستایا، تمہیں رلایا، بہت دکھ دیے تم کو ماں، ماں مجھے معاف کرنا آج میرا آخری دن ہے۔ میں چلا خدا حافظ پھر ملیں گے جنت میں، ماں آخری بار پیار کرنا آج میرا آخری دن ہے۔ سنت فرعون ادا ہوئی ہے اسلام کے نام پر، جنت بٹ رہی ہے یہاں بچوں کے قتل عام پر۔ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے، جلد باز ہو تم مگر یہ کام کرنا نہیں، ماں سے پہلے کبھی مرنا نہیں۔ بیٹا، اتنا ظلم ہے اطراف میں گھبرا جاتا ہوں، آپ سب یہیں رکیں میں چلا جاتا ہوں۔ ماں، یونیفارم پر تھوڑی سیاہی گر گئی ڈانٹنا مت، ماں یونیفارم لال ہو گیا ہے خون بہہ کر رونا مت۔ کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔
ہاں یہی وہ دن، یہی مہینہ، یہی وہ لمحے تھے، فلک سے جب فرشتوں کو فرشتے لینے آئے تھے، جنہوں نے اکبر و اصغر شہید کر ڈالے۔ زمانہ پوچھتا ہے وہ لوگ کیسے تھے، بتا رہا ہے پشاور کا سانحہ شوکت، یزید و ہرمل شمر و سنان ایسے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں گے ان کو سکولوں کے لیے، اب کیسے جگائیں گے ان کو سکولوں کے لیے۔ معزز سامعین، جس دن دہشت گرد ناک واقعہ پیش آیا تو آرمی پبلک اسکول پشاور کے اساتذہ اور طالب علم وقفے کے بعد اسی طرح اپنی کلاسز میں پہنچے تھے۔ کچھ طالب علم بشمول 18 سال یاسر اقبال بڑے ایڈیٹوریم میں جمع ہوئے اور پوری توجہ سے ایک لیکچر سن رہے تھے۔ دیگر اپنی ڈیسکوں پر بیٹھے تھے اور ان کی نگاہیں بلیک بورڈ کے بجائے گھڑی پر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دن تیزی سے گزرے تاکہ وہ گھروں کو جا سکیں۔ پہلی جماعت کے 6 سالہ خولہ کا اسکول پہلا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ آخر کار وہ گھر میں رہنے کے بجائے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ اس کا اسکول میں پہلا اور آخری دن تھا۔ خولہ ان 144 ناموں میں سے ایک تھی، وہ طویل فہرست جسے قاتلوں کے گروپ نے اس دن اسکول میں مرتب کیا، جس میں اکثریت بچوں کی تھی۔ خون کی اس غیر منظم ہولی جس میں ہدف بننے والوں کی مظلومیت کو جمع کیا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 144 بذات خود ایک کہانی ہے، مگر اس کے اندر 144 کہانیاں چھپی ہیں جنہیں بیان کیا جانا چاہے۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے 6 خودکش حملہ آور خودکار اسلحے سے لیس اسکول میں داخل ہوئے اور حصول علم میں مصروف بچوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سیکورٹی فورسز نے 6 گھنٹے سے زیادہ کے آپریشن کے بعد اسکول کو کلیئر کیا۔ سانحے میں بچوں سمیت 144 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد پورے پاکستانی قوم دہشت گردوں کے خلاف یکجا ہو گئی اور ملک میں موجود دہشت گردوں کے صفائے کا مطالبہ کیا۔ حکومت اور دیگر اسٹیٹ ہولڈرز نے سر جوڑا اور نیشنل ایکشن پلان ترتیب کیا اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا۔ آپریشن کے دوران شمالی وزیرستان سے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ سانحہ APS کو 6 سال مکمل ہو گئے تھے، لیکن دل دہلا دینے والے واقعے میں شہید بچوں کے والدین آج بھی اپنے جگر گوشوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے۔ تاہم متاثرہ والدین کے دلوں کو سکون ہے کہ وہ دوسرے والدین سے ممتاز ہیں۔ شہداء آرمی پبلک اسکول کی قربانیوں کے باعث ملک سے جہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، وہیں علم دشمنوں کے عزائم خاک میں مل گئے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی 5ویں برسی پر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سماجی جماعتوں کی جانب سے کراچی میں شمع روشن کی گئیں۔ سماجی تنظیموں اور اسکاؤٹس کے تحت سانحہ APS پشاور کے شہداء کی 5ویں برسی پر جوہر موڑ گلستان جوہر پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دشمن نے ہمارے پھولوں کو روندا ہے، جن کا دکھ ہمیں ساری عمر رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان اس ایک حال میں ہوا۔ دعا ہے کہ ملک